علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ لوگوں کی جماعت ہفتم کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ بچوں، آپ لوگوں کا جو ہے سبق ہے ذکر الہی، اس میں نے آپ لوگوں کو یہاں تک پڑھا دیا تھا جو بہترین ذکر سمجھا جاتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ سبق مکمل پڑھاؤں گی۔ آپ لوگ میرے ساتھ صفحہ نمبر 17 پہ دیکھیں۔ فضائل ذکر، فضائل ذکر یعنی ذکر کے جو فضائل ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر کے بے شمار فضائل آئے ہیں، چند درج ذیل ہیں۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، البقرہ آیت نمبر 152۔ ترجمہ: پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے شکر گزار بنو اور میری ناشکری نہ کرو۔ دوسری آیت ہے ہمارے پاس، وَالذَّاکِرِینَ اللَّہَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّہُ لَهُم مغفرۃ وَأَجْرًا عَظِیمًا، الاحزاب آیت نمبر 35۔ ترجمہ: اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد، کثرت سے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی زیادہ کرنے والے، ذکر زیادہ کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اگلے صفحے پہ دیکھیں، نمبر 3 ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الرعد آیت نمبر 28۔ ترجمہ: خوب سمجھ لو، صرف اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ اطمینان پاتے ہیں یعنی سکون پاتے ہیں۔ احادیث میں بھی ذکر کے بہت فضائل آئے ہیں، چند احادیث کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے یعنی لوگوں میں کرتا ہے تو میں بھی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں یعنی میں پھر اس بندے کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ نمبر 3 ہے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ افضل کا مطلب بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو دنیا چھوڑے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی جب ہم مرنے والے ہوں، موت تو کسی بھی وقت آئے گی نا، تو ہم جب ہمیشہ ذکر کریں گے نا تو ہمیں انشاءاللہ ذکر کی حالت میں ہی موت آئے گی۔ تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے ذکر، اور جب ہم مر رہے ہوں، ہمارا آخری وقت ہو، تو تب ہماری زبان کس سے تر ہو؟ یعنی ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4، جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چڑھو۔ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے حلقے، یعنی جہاں ذکر ہو رہا ہو اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 5، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ صرف ذکر کرنے والوں کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشاء کے بعد نماز میں قرآن مجید تلاوت کرنے کا بھی معمول تھا۔ کبھی پوری رات کھڑے رہتے، یعنی نماز کی حالت میں کھڑے رہتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، کیونکہ ان کو تو یاد تھا نا، حفظ تھا۔ جب ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، یعنی ساری رات کیوں جاگتے ہیں اور کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی آپ کو تو اللہ نے بخشا ہوا ہے، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بخشائے ہیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیں، ہم انسان جو ہیں تکلیف میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب تکلیف آتی ہے تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یعنی جب ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو تب بھی ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی آسائشیں دی ہیں، ہمیں اتنا سکون دیا ہے۔ اچھا، ذکر کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔
ذکر کے فائدے، ذکر کے بہت فائدے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ ذکر الہی سے سکون قلب نصیب ہوتا ہے، قلب یعنی دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ذکر الہی قربت الہی کا ذریعہ ہے، قربت الہی یعنی اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے روحانی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان میں مالی خوشحالی اور آسانی پیدا ہوتی ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے اور انسان میں عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ ذکر الہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ذکر تمام اسلامی عبادات کی روح ہے، اگر ذکر نہ ہو تو ساری عبادات بے روح ہوتی ہیں۔ ذکر الہی صدقات کا بدل بنتا ہے، ذکر الہی صدقات کا بدل بنتا ہے۔ بچوں، آپ لوگوں نے پڑھ لیے کتنے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ لوگوں کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو مشق کا کام کرواؤں گی۔ آپ لوگ اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر تر رکھیں، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، ہمیشہ ذکر کرتے رہیں، اس سے آپ لوگوں کو سکون بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی بڑھے گی، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور یہ ہماری کامیابی کا بھی ضامن ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ تھینک یو۔